الرحيم. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل قدر حضرات علماء کرام، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات پیش کروں، کیونکہ اکابرین مشائخین یہاں پر موجود ہے، لیکن الامر فوق الادب. کل رات سے برادر عزیز حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے یہ کہا کہ تجھے بھی آنا ہے. میں نے بہت معذرت کی، میرا آج سفر کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے رات میں نیت کر لی کہ اپنے جلدی یہاں سے رخصت ہو جائیں. لیکن انہوں نے کافی اصرار کیا، یہ ان کی محبت ہے. بس دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت آپ کے سامنے اپنے ایک حج کے سفر کے دوران ایک بہت بڑے بزرگ کی ملاقات ہوئی تھی. مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک بہت بڑے شیخ پڑوس کے ملک کے بیٹھے ہوئے تھے اور عوام ان کے ارد گرد بیٹھی تھی. تو میں نے بھی اپنے دوست احباب سے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، ہم تو ان کو پہچانتے نہیں، لیکن ہم ان کی ملاقات کرتے ہیں. کونوا مع الصادقین. لہذا ہم ان کی خدمت میں گئے. ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور یہ ہمارے دوست احباب بھی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، آپ کو نصیحت فرما دیں. بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہی تھی، اسی کو میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میرا معمول ہے کہ سال گزشتہ بھی میں جب حج کے لیے آیا تھا میں اسی جگہ پر بیٹھا تھا اور آج بھی یہیں پر بیٹھا ہوا ہوں. لہذا جب بھی کوئی مدینے میں میری ملاقات کے لیے آتا ہے تو میں چند تحفے ان کو دیا کرتا ہوں. تو ہمارے دوست احباب تو بڑے خوش ہو گئے کہ شاید حضرت کچھ قیمتی ہدایت دیں گے ہمیں، کیونکہ مدینے کا مشہور ہدیہ یہ ہے التمر. تو پھر حضرت نے یہ کہا کہ وہ چند تحفے ایسے ہیں کہ میں نے سال گزشتہ یہ تحفے میں نے اپنے چند جوانوں کو دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا. 2 دن کے بعد وہ احباب آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ کے تحفوں پر ہم نے عمل کیا، خدا کی قسم آج رات ہمیں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے. آج رات ہمیں خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے. میں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑے قیمتی تحفے ہیں، آپ ہمیں بھی پیش کیجئے. لہذا وہ تحفے جب میں لے کر آیا تو میں نے بھاؤنگر کے اکثر مساجد میں وہ تحفے جب بیان کیے تو بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا، اللہ نے ہمیں بھی یہ نعمت سے مالا مال فرمایا.
تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تحفہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات بیان فرمائی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے۔ حضرت نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ بنیادی چیز بیان فرمائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو آدمی گناہ سے بچے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چاہے گناہ صغیرہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو، ہر آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر ہماری اپنی برادری، ہمیں تو اس طرح رہنا پڑے گا کہ گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات، لیکن گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں تو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ایک عالم دین کی مثال دلہن کی طرح ہے۔ اس کی طرح دلہن کی طرح ہے کہ جس طریقے سے دلہن دیہات میں جب وہ رخصتی ہو کر آتی ہے تو دیہات کے لوگ جمع ہوتے ہیں دلہن کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیا، ایک ایک حرکت پر اور ایک ایک اس کے عمل پر دیہات والوں کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا عالم دین کی مثال ہے، عوام اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھتی ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو۔ پھر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے، حضرت نے بڑی عجیب مثال بیان فرمائی کہ گناہ ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جس طریقے سے آگ کی چنگاری اور ایک آگ کا شعلہ، جتنا نقصان شعلے کا ہے اتنا ہی نقصان چنگاری کا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک بڑے شعلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، اسی طرح ہم اور آپ چنگاری کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت نے دوسری مثال بیان فرمائی کہ اس کی مثال کالعقرب، بچھو کی طرح ہے۔ چاہے بچھو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جتنی تکلیف بڑے بچھو کے ڈسنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف چھوٹے بچھو کے ڈسنے سے بھی ہوا کرتی ہے۔ لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر عالم دین کے لیے بہت بہت ضروری ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ روزانہ محاسبہ کرنے کی عادت ڈالو، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کے دل پر اثر اور توجہ ڈال کر دیکھ لیا کرو آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، کتنے نہیں ہوئے۔ عوام کا حال اگر ہم دیکھیں، خدا کی قسم ہم اور آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں رشک ہوتا ہے کہ عوام اور علماء، وہ عوام، خدا کی قسم بھاونگر شہر کے اندر میں آپ کو سناؤں کہ بہت سی جگہوں پر ہم نے مدرسۃ البنات قائم فرمائے ہیں۔ لہذا میں نے اس سے پہلے بھی حضرت کے دفتر میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک وقت وہ تھا شہر بھاونگر کا، عورتوں میں پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بہت سی عورتیں بے پردہ نکلتی تھی۔ لیکن جب ہم نے مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدرسہ والدین، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، مدرسہ ام سلمہ، مدرسہ حضرت بلال، یہ مدارس الگ الگ محلے میں قائم کیے گئے، اور ہم نے یہ نظام بنایا کہ وہ بچیاں جو اسکول جانے والی ہیں اور وہ بچیاں جو بالغ ہیں، جو متزوجہ ہیں، شادی ہو چکی ہے یا معمر ہے، ان کا بھی ہم نے نظام بنایا۔ لہذا اس مدرسے کی برکت سے آج کئی عورتیں پردے میں آ گئی۔ مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ابھی چونکہ حضرت مولانا فاروق صاحب بنات کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، تو ایک عورت جس کی عمر تقریباً 65 سال کی تھی،
उस 65 साल की बुढ़िया ने मदरसा आयशा सिद्दीक़ा में दाखिला लिया और उसने यूं कहा कि मुझे अपना कुरान सही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बुढ़िया ने कुरान करीम को सेहत के साथ दोबारा याद कर लिया और उसका कुरान मुकम्मल हो गया। एक दिन, क्योंकि हर जुमेरात को मैं वहां पर तफसीर के लिए जाता हूं, लिहाजा एक दिन वो खातून आई और उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपसे उसकी ताबीर पूछना चाहती हूं। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? पर्दे से उसने पूछा कि आज रात मैंने ये ख्वाब देखा, क्योंकि उस औरत की बिनाई कमजोर थी, लिहाजा रोजाना उसके खामिन हाथ पकड़कर उसको मदरसे छोड़ने के लिए आया करते थे। तो वो कहने लगी मैंने ख्वाब ये देखा कि आज रात मैं अपने घर से निकली हूं तो 2 खातून ने मुझे सहारा दिया है और मदरसा आयशा सिद्दीक़ा की सीढ़ियां मुझे चढ़ाई, और जब मुझे ऊपर चढ़ा दिया तो मुझे ये कहा कि सामने देखो। मैंने जब सामने देखा तो एक हसीन जमील जिसकी जुल्फें हैं, सफेद लिबास में मलबूस है, चले जा रहे हैं। तो वो दोनों औरतें मुझे कहने लगी आप पहचानती हो ये कौन है? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानती। कहा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी है और मुझे पहचानती हो हमें? कहा मैं आपको नहीं पहचानती। कहा अना आयशा व अना खदीजा, मैं आयशा हूं और मैं खदीजा हूं। वो बुढ़िया रोने लगी और सुबह मुझे ये पूछ रही है मैंने ख्वाब देखा, मेरा ख्वाब की हकीकत क्या है? मैंने कहा अम्मी जान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बिही, जिसने ख्वाब में मेरी जियारत की उसने मुझ ही को देखा है, शैतान मेरा पैकर इख्तियार नहीं कर सकता है। वाक़यतन अम्मी तेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तूने अल्लाह के नबी का दीदार किया। लेकिन वो बुढ़िया मुझे कहने लगी मौलाना मुझे ये तो बताओ मेरे नबी का चेहरा मुझे क्यों नजर नहीं आया, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने उस बुढ़िया को तसल्ली के लिए कहा अम्मी तूने बुर्का नहीं पहना था और मेरा नबी गैर महरम पर नजर नहीं डालता है, मेरा नबी गैर महरम पर नजर नहीं डालता है, तेरे चेहरे पर निकाब नहीं था इसलिए अल्लाह के नबी का चेहरा तुझे नजर नहीं आया। कहा ये बात है? मैंने कहा ये बात है। उसी दिन से उस बुढ़िया ने कहा आज के बाद मैं कभी भी बगैर निकाब के बाहर नहीं निकलूंगी। ये है हाल औरतों का दोस्तों कि जो अवाम है। लेकिन अजीज दोस्तों हमें और आपको भी चाहिए कि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। तो हजरत का पहला तोहफा था गुनाहों से बचना।